السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جب بین الاقوامی سطح پہ دشمنان پاکستان بغلیں بجا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے ذرا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالیہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کے بارے میں کیا باتیں وہاں پہ چل رہی ہیں، اور کس طرح سے ہماری جو جمہوریت ہے، جو ادارے ہیں، ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اور آگ اور خون کا کھیل جو سڑکوں پہ شروع ہوا ہے وہ اس کو کیسے اٹھایا جا رہا ہے۔ کون چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیں، کہ پاکستان جو ہے ترقی کرے، پھلے پھولے، خوشحال ہوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی قوتیں اس کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ چاہ جائے کہ ہم خود بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان مخالفوں کی چند جو الفاظ ہیں وہ میری زبان سے بھی ادا ہونے جا رہے ہیں کہ اسلام کہاں ہے، اس میں جمہوریت کہاں ہے، اور جو پاکستان بنایا گیا تھا وہ کہاں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے رفقا نے پاکستان میں جمہوریت کو جو ہے وہی سب کچھ قرار دیا تھا، مگر جس طرح سے ڈھاکہ پاکستان بننے کے بعد ہی اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو مقابلہ کر کے، اور اس کے بعد جو ان کے سپورٹر تھے، جو پاکستان بنانے والے تھے، ان سے علیحدگی، ان کو بلکہ علیحدہ کر کے، اور پاکستان کا ایک بازو صرف اتنا رکھیں جتنے پہ قبضہ کر سکیں، جس کو چلا سکیں۔ یہ بھی ایک سوچ تھی۔ یہ آج اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے 8 سے 5 جو آپ آزادی دینا ہی دینا تھی، جو اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا، 1 منٹ سسٹم نہیں چل سکتا تھا۔ کیمرے تھے، مبصرین تھے، لوگ تھے، آپ نے وہ اٹھایا اس کا گیٹ اور پانی کو بہنے دیا، اور 5 بجے پھر آپ نے اپنا کنٹرول لے لیا، اور رات کے اندھیرے میں خلائی مخلوق نے جو نتائج ہیں وہ لوٹ لیے۔ الیکشن کمیشن نے براہ راست جو کاغذ دیے گئے تھے، 45 نمبر فارم جو بھی پریزائڈنگ افسر نے جو موقع پہ جو لوگ جیتے تھے ان کو دیا تھا، اور اس کو ریٹرننگ افسر نے ملا کے تو ایک نتیجہ جو ہے وہ بھی کینڈیڈیٹ کو دینا تھا۔ وہاں پہ موجود مقامی پولنگ جو ہے اپنا الیکشن کمیشن، اس کا بھی عمل دخل ہے، اس نے بھی یہ دینی تھی چیز ان کو، مگر یہ براہ راست ویب سائٹ پہ کون جن لے گیا نتائج، اور شام کے نتائج اور صبح کے اور تبدیل شدہ بڑی بھاری تعداد میں یہ شکایتیں انکلوڈنگ گجرات اور بڑی مثالیں ہیں، جو لوگ اس راتوں رات ہونے والے معجزے کے مطلب ہے کہ عینی شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور بھی ہم نے ملکوں میں سنا ہے، پہلے بھی پاکستان میں ہی ہو چکا ہے۔ بھٹو صاحب کے جو انتخابات تھے ان کو بھی تسلیم نہ کیا گیا، اور پاکستان میں ایک افراتفری مچا کے، اور اسی سے وہ نتیجہ لیا گیا کہ جب اسلامی دنیا ایک پرواز پہ تھی، ایک اڑان پہ تھی، اور ان کے اہم ترین جو حصہ تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو اسی آڑ میں دبوچ لیا گیا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے۔ 9 ستارے، کرما مارے، میں کیا کہوں اب ان کے بارے میں، جنہوں نے ان کو استعمال کیا، اور پھر انہی میں سے ایک کے لفظ میرے آتے تو 2 کے ہیں، ایک نسیم حسن شاہ کے بھی الفاظ آتے ہیں، جس کا ابھی وہ پینڈنگ کر دیا آپ نے، کہ پھر ہم کیا کریں، اگر بھٹو کو پھانسی نہ دیتے تو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور پھر ساتھ ایک اور 9 تاروں میں سے ایک عالم یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ان کا حصہ تھے، انہوں نے کہا مجھے بڑا ہی افسوس ہے، بہت ہی میں اس پہ معذرت خواہ ہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو قومی اتحاد کی یہ جو تحریک ہے اس کے پیچھے قادیانی تھے۔ بہت سے لوگوں کے یہاں پہ میری لینڈ میں قادیانیوں کے ساتھ آج بھی تعلقات ہیں، ہمارے گجرات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا، دسترخوان بڑے ان کے مشہور ہوئے تھے۔ میں جب نام لینے پہ آیا آپ کو ان کرداروں پہ
آپ تھو تھو کریں گے۔ یہ پاکستان کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے ناظرین۔ ہمارے ادارے ان کاموں میں ملوث نہ ہوں۔ باجوہ صاحب کہہ تو گئے کہ فوج اب سیاست نہیں کرے گی، مگر وہ جاتے ہوئے کہہ گئے، اپنی وہ خوب کھڑکا گئے، اربوں روپے۔ ابھی بھی وہ خبریں لگ رہی ہیں کہ انہوں نے نوازا اپنے جو ہے جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ آسمہ جو باجوہ ہیں وہ یہاں سے گئیں اور انہوں نے جو اپنا وہاں پہ جو ہماری وہ چل رہا ہے پروجیکٹ چائنا کے ساتھ کوریڈور کا، اس کے نقشے اور یہ وہ سارے کانٹریکٹ جو ہیں یہ باجوہ فیملی دوست احباب کے پاس تھے۔ آپ آج بھی چیک کر لیں، واقعی اس نے نوازا۔ مگر 2011 سے لے کے جو پاشا ہو گیا، جو ظہیر الاسلام ہو گیا، جو فیض ہو گیا، جو باجوہ ہو گیا، اس نے جس طریقے سے پاکستانی قانون کو، آئین کو رگڑا اور یہ تحفہ پاکستان کو دیا، اور پھر اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنے کی کوشش آج تک ہو رہی ہے، مگر وہ اس کو پھر چلانے والی قوتیں اور بھی تھیں، نادیدہ ہاتھ، وہ اسے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ ان کاموں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ عوام پہ چھوڑ دیں، نہ 50 اینکر جو ہے وہ خریدیں اور ایک کام کے پیچھے لگائیں، 50 ٹی وی خریدیں، دبائیں، اپنے بندے جو ہیں وہ اپنا اس میں پیمرا میں انجیکٹ کر کے نتائج لیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں۔ یہ کام نہ کریں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم بھارتی ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے تو پھر ہمیں سارا کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ یہ جنرل حمید گل صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا، ان کے الفاظ تھے جو ایک بار واقعہ ہوا مصطفیٰ کھر کا، اس نے کہا تو یہ اب اسی کو بہانہ لے کے تو سارا نظام جو ہے پاکستان کا، اگر اس کو آپ کڈنیپ کر لیں گے، اپنے ہاتھوں میں کر لیں گے، یہ بھی چیز غلط ہے۔ لیٹ دا پیپل ڈو۔ پاکستانی ہیں، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہاں صرف وہی سیاستدان جو آگے لاتے ہیں ان کا کردار ذرا آپ دیکھ لیں، کن کو آپ لاتے ہیں۔ آج یعنی کہ یہ جو مینڈیٹ دیا گیا اس کے سرکاری نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے پچھلے ویلاگ میں کہ جو ریشو آ رہی ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے اس وقت، نہ بھارت کے اور نہ اتنی اسرائیل کے، مگر اس نتیجے نے تو مجھے کچھ اور ہی جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ امریکہ سے بھی پہلے ہمارے لوگ کسی اور کے خلاف ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اپنا جو اس کا جو لوگ کہتے تھے عمران خان وڑ گیا، میں کہتا تھا نہیں، ابھی ٹھہریں، 1% چانس دے دیں مجھے، آپ 1% گنجائش رکھیں۔ اس راکھ کے اندر چنگاری موجود ہے جو شعلہ بنے گی، کیونکہ وہ بھی سارا غیر جو ہے روایتی ہوا، غیر فطری ہوا، اور ابھی لاسٹ میں جو سزائیں سنائی گئیں ان کو جو افراتفری مچائی گئی وہ تو بالکل ہی اپنا وہ بڑھ جائے گی۔ میڈیا اسی کے نام سے خبریں چلا رہا ہے کہ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے اس نے ہیرو بنا دیا، وہ الگ نہیں ہو سکتے، وہ فیملی ہے۔ تو پاکستانیوں کو کچھ چاہیے کہ عقل کے ناخن لیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے، ایسا لعنتی کردار میں نے دنیا میں نہیں دیکھنا، جنہوں نے جب نواز شریف آیا اس وقت بھی فرنٹ پیج بیچے اور خبر کی صورت میں، اور اوپر جو سپر لیڈ ہے، میں بھی اسی فیلڈ سے ہوں، اب تو یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے اس احتجاج کے ساتھ چھوڑ دوں، ہار کے نہیں یا کسی اور وجہ سے نہیں، ویسے ہی بات کر رہا ہوں، رکھوں گا میں جاری انشاءاللہ، مگر ان لوگوں کے خلاف جو یہ گندا میڈیا ہے، بڑا بڑا بگ نیم، دنیا، جنگ، پاکستان، جنہوں نے یہ پیج بیچے ہیں، کسی نے فرنٹ کا فرنٹ ہی بیچ دیا ہے کہ نواز شریف کامیاب وزیر اعظم، یہ وہ، تم پر بے شمار لعنت ہے، تمہاری کمائی پر، تمہارا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں، تم ایک بدترین بددیانت کاروباری ہو۔ یہ شرم آنی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے۔ وہ تو ویسے ہی بائیکاٹ تو چھپتے تو ہے ہی نہیں نا، اب یہ آن لائن ہی اپلوڈ کرتے ہیں، جیسے میں کر دیتا ہوں پاک وطن روزنامہ، تو اس پہ کچھ لوگ یہاں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی انہوں دا چھپدا نہیں، اور چھپے گا تو رکھو گے کہاں، وہاں تو پھر تھوڑا بہت بک جاتا ہے، یہاں پہ تو
پھر وہ جو آفتاب اقبال والی بات جو میں تو نہیں کرنا چاہتا، مگر جو لوگ سٹی میں یہ اپنے لے جاتے ہیں اٹھا کے تو انہیں کہتے ہیں یہ آپ کا چھپ گیا ہے 1200 1500 کا بیچ رہے ہیں، انہیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو ایڈ لگانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ چھپتے ہے نہیں مگر ان کو آن لائن بھیج دیتے ہیں، کبھی کو کاپی چھپوا کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا یہ طریقہ کار نہ یہاں چلنا چاہیے نہ وہاں چلنا چاہیے۔ ان لوگوں نے میڈیا کا منہ کالا کر دیا ہے۔ دکانیں ہیں محترم، جو ہمارے خلیل الرحمان صاحب تھے جنہیں بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمیں بتایا تھا، انہوں نے، مستنصر صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جنگ میں کام کیا کہ بھائی یہ سائیکل پہ رکھ کے خود کتابت کرا کے چھپوا کے دہلی میں یہ جا کے اخبار جو ہے بیچ کے خود آ کر بھی تھے، لکھوانا بھی خود، چھپوانا بھی خود، سائیکل پہ یہ جا کے بیچ کے آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب اس ادارے کا یہ خربوں میں اب ہے، خربوں میں، مگر شکیل الرحمان نے اس کو دکان کی طرح چلایا ہے۔ اگر ایک پیج پہ کسی ایک پارٹی کا کالم لگا ہے تو دوسرا بندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو اسے کاؤنٹر کرے۔ یہ آپ کے ساتھ ایک کھیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد زمینوں کے تاجر اس کام میں آگے ہوئے ہیں، یا عامر ہے یا دوسرے تیسرے جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے وسط سے وسط بدترین جن کے خلاف جلوس بھی نکلے ہیں پلاٹ کھانے کے، وہ بھی میڈیا میں گھس گئے ہیں۔ تو دن بدن یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ صحافی آئیں، اصل صحافی آئیں، جو مطیع الرحمان ہے، مطیع اللہ جان، یہ بہتر صحافت کر رہے ہیں ان لوگوں میں سے، آگاہی دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، اور وہ جو اپنا اچھے لوگ لاتے ہیں سامنے، اسی طرح کے دو چار اور بھی ہوں گے، مگر جو گندے بندے ہیں ان کو آپ آؤٹ کریں، اچھے بندے کو سامنے لائیں۔ باجوہ جو ہے ابھی اس کا بھی آیا کہ باجوہ بیمار ہے جی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ دوسری طرف سے عمران خان کی جو ٹانگ کا زخم ہے وہ بھی ہرا ہو رہا ہے۔ تو لگتا یہی ہے یہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی جو بھی آگے پیش رفت ہوگی، جو بھی آئے گا، جیسے بلاول نے کہا تھا کہ ہم اسے سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا، اس نے بھی آسرا کرایا عمران خان کے ووٹر کو کہ میں آپ کے بندے کو چھوڑوں گا۔ اور ابھی جب تیسری پارٹی بنا لی ہے مالکوں نے اپنی خود آزاد پارٹی، جو انہوں نے چند دن پہلے ہی نتائج لے کے عدالتی، تو انہوں نے ایک وہ بنایا تھا، دوسرے تیسرے درجے کے لوگوں کو آگے لائے تھے، وہ ظاہر ہے ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے، وہ ان میں سے کچھ چننا چاہتے ہیں۔ جو زرداری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، انہوں نے پھر آپ دیکھ لیں، میں تو کہتا تھا نا یہ نورا کشتی ہے، کہتے ہیں بیٹا باپ کے قابو نہیں آ رہا اور چنو نئی سوچ کو، سارا بوگس نکلا کہ نہیں نکلا؟ دھوکہ تھا نا آپ سے، کیوں مل کے بیٹھے ہیں آج؟ وہ کہتا تھا کہ باپ سے، مجھے بتا رہے تھے لوگ کہ وہ باپ سے اس کی نہیں بنتی، وہ باغی ہو گیا ہے، یہ خاک باغی ہو گیا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا ہے باغی۔ آپ دیکھ لیں ایک ہی ہیں، بالکل ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی اپنا آزاد کو ساتھ میں لانے کی کوشش کرے گا، یا وہ اب اپنے جو مالکوں نے جنہوں نے یہ سارا نتیجہ لیا ہے وہ ان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ تیسری پارٹی تو انہوں نے برقرار رکھنی ہے، کیونکہ انہیں وہ جو 18ویں ترمیم کا جو زخم ہے وہ انہیں نہیں بھولتا۔ وہ زرداری کو بار بار اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ ہے، سندھ میں بھٹو کا ووٹ ہے بے نظیر کا، اگر یہ 2 لاشیں نہ وہاں پہ جاتیں تو یہ چیز برقرار نہ رہتی۔ تو آج بھی جو بھی آپ کھیل کھیل رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، یہ پاکستان کی فائدے میں نہیں جا رہا، یہ پاکستان کے نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی ہارس ٹریڈنگ کے نئے دروازے کھلے ہیں، یہ جو مینڈک جو آپ نے تولنے ہیں آزاد، یہ آسانی سے نہیں تولیں گے، یہ پھدک کے نیچے چلا جائے گا، کوئی کسی کو آپ اوپر رکھیں گے، یہ کبھی بھی آپ کا وزن جو ہے نا یہ پورا نہیں ہوگا۔ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں اور اسی کا جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ آگے چلنے دیں۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پاکستانیوں کا اتحاد۔ میں نے تو گزارش کی تھی خدا کے لیے نہ نکلو، اس گندے کھیل سے نکلو، گھروں سے باہر نہ نکلو ووٹ ڈالنے کے لیے، اس نظام کی حمایت میں آپ نکل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی کو بھی ڈال دو مگر باہر نکلو، تو آپ نے وہی کام کیا نا، ابھی آپ بھگتیں۔ پھر کبھی اگلے الیکشن میں چند سال بعد ہو، مہینوں کے بعد ہو، میری بات یاد رکھنا، میرے ذہن میں اس چیز سے آگے کوئی نہیں، اور میں نے چیلنج کیا تھا اگر کسی اور کے پاس بغیر خون خرابے کے انقلاب کا کوئی ذہن میں آئیڈیا ہے تو وہ مجھے ڈسکس کرے، میں آپ کا بات مان لوں گا۔ فی الحال میری یہی بات ہے
کہ جو بھی یہ انتخاب کراتے ہیں ان کے لیے باہر نہ نکلو. اگر آپ نکلتے تو یہ حالات نہ ہوتے. آپ نکلے ہیں, آپ نے حصہ لیا ہے, تو آج یہ چاہے آپس میں برسر پیکار ہیں, چاہے کوئی جو بھی اس کے نتیجہ لینے والے ہیں, بدنام پاکستان ہو رہا ہے. آگ, خون, ہیرا پھیری, چوری, مار کٹائی, فوج کی وردیوں میں لوگ ہاتھا پائی کر رہے ہیں اور لوگ اس کے مخالف ہو رہے ہیں. اگر یہ آگ جو ہے یہ بھڑک گئی تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, بھی ہو سکتا ہے. اور وہ پھر پتہ ہے نا آپ کو, جب ون مین شو کرتے ہیں تو اپنی مرضی کا نتیجہ لیتے ہیں, اور اس وقت لیتے ہیں جب انہیں علاقے میں کوئی ضروری کام ہوتا ہے. جغرافیائی حیثیت ہے جو پاکستان کی, یہ آپ شروع سے لے کے ضیاء الحق کے, مشرف کے دور سے آپ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پھر بھی نواز شریف ہوتا تھا یا بے نظیر, وہ بہانہ کرتی تھی کہ ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. فرد واحد اسی لیے لاتے تھے کہ تم تو جواب دہ نہیں ہو, تم تو بولو, جو کہتے ہیں اب اس پہ انگوٹھا لگاؤ یا ٹھپا لگاؤ تو فارغ ہو جاؤ. تو یہ کام بہت ہو چکا پاکستان کے ساتھ. خدا را پاکستانیوں, آپ ہی سوچو. میری ایک گزارش مان لو, اگلا موقع ملا تو ان لوگوں کو ووٹ دینے نہ جانا. یہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو نقصان دے جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بینیفٹ دے جاتا ہے, جس میں دشمنان پاکستان بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. زاہد شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.